اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیو، آج ہم امثال القرآن میں سے انسان کی سنگ دلی کا علاج کے بارے میں آیات اور ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72، 73 اور 74 میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے: وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جزاک اللہ۔ ترجمہ: اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے اور انسان کی دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے جن چیزوں پہ زور دیا ہے وہ ہیں اللہ پر مضبوط ایمان رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت اور تدبر کرنا، زبان کی اصلاح کرنا، یتیم اور مساکین کا خیال رکھنا، دل کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، گناہ ہونے پر فوری توبہ و استغفار کرنا، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا، یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ ان سے دل کی سختی کا علاج ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی عطا فرمائے۔ 5 اصلاحی کام۔ نمبر 1، غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، پیٹ کو خالی رکھنا۔ نمبر 3، رات کا قیام کرنا اور سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا۔ نمبر 5، حلال کھانا۔ جب ہم حلال کھانا کھائیں گے تو ہی ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ تمام شرور سے بچنے کے لیے کہ تاکہ ہمارے آنکھ، دل، زبان اور ہمارے کان ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر سمع ومن شر بصر ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منسا۔ اللہم انی اعوذ بک من المنکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ آمین یا رب العالمین۔
اللہ تعالی ہمارے ہاتھ پاؤں کو، ہماری آنکھوں اور زبان کو اور ہمارے کانوں کو ہر قسم کے شر سے اور شیطان کے بہکاوے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔